أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيان فإنكما كافيان وانصران فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 الساعات الساعات الساعة العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. ممکن حد تک بلند صلوات پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المهديين المظلومين المعصومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم بكل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات واذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد ما بعد ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات پڑھیے بلند آواز. اپنی اپنی حاجات، دعاؤں، مرحومین کی مغفرت، اپنے گناہوں کی توبہ اور اپنی دعاؤں میں پیدا ہو جانے والے حبس کو دور کرنے کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں. آج کی اس صفحہ ادا، اس صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات، کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق الانام مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے. حاضرین محترم، مملکت پاکستان، ریاست پاکستان، ملک پاکستان، اس کی بنیاد ایک شاعر کے خواب پر ہے. متوجہ ہیں آپ؟ آج 9 نومبر ہے اور آج
ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، ان کی پیدائش کا دن ہے، پیدائش کا یہ نا 21 اپریل ان کی وفات کا دن ہے۔ میں نے اسی بنیاد پر، چونکہ پاکستان میں رہنے والوں کو شعر سے دلچسپی ہو یا نہ ہو، لیکن اس ملک کی بنیاد ایک شعر کہنے والے کے خواب پر رکھی گئی، اسی مناسبت سے میں نے سورہ مبارکہ شعراء کی چند آیات تلاوت کی، جس میں مالک الملک شعراء کی تعریف بھی کر رہا ہے اور ان کی مذمت بھی کر رہا ہے، الگ الگ کر دی ہیں کچھ شاعر۔ محمد و آل محمد کا رب فرما رہا ہے، اور محمد و آل محمد کا رب جو فرماتا ہے وہ محمد و آل محمد کی زبان سے ہی فرماتا ہے، اور پھر محمد و آل محمد ہی بتاتے ہیں کہ یہ کلام ہمارے اللہ کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے کلام کی تصدیق کی بنیاد، یہ فکرہ مکمل سن لیں، بہت زیادہ داد کی ضرورت نہیں ہے، چاروں بات پہنچ جائے۔ محمد و آل محمد کی تصدیق اتنی ضروری ہے، ان کی صداقت اتنی ضروری ہے کہ اللہ کے کلام کی صداقت کی بنیاد بھی ان کے قول پر ہے۔ یہ فرما دیں یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ سرکار دو عالم نے جو آیات پڑھی، جو وحی آئی، سرکار ہی بتاتے تھے نا، جبرائیل نے تو کسی سے ملاقات کر کے نہیں بتایا نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ مکے میں، مدینے میں کوئی صحابی کسی فرشتے سے تو نہیں ملا نا، اور جو صحابی بھی کسی فرشتے سے ملے ہیں پھر وہ کسی کو ملے نہیں، متوجہ ہیں آپ؟ تو سرکار دو عالم کی زبان سے اللہ یہ فرما رہا ہے، الشعراء والشعراء یتبعہم الغاوون۔ یہ جو شعراء ہیں یہ گمراہوں کی پیروی کرتے ہیں۔ الم تری انہم بکل واد یہیمون، کیا تم نے نہیں دیکھا جے کہ یہ خیال کی ہر وادی میں چلے جاتے ہیں؟ الم تری انہم بکل واد یہیمون، انہم یقولون، اور یہ وہ کہتے ہیں، ما لا یفعلون، جو وہ کرتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد مالک فرماتا ہے یہاں پر تو شاعروں کی مذمت ہو گئی، اگر یہاں تک ہی آیت پڑھیں تو پھر کسی شاعر کی گنجائش نہیں، لیکن اس کے بعد آ جاتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ شاعر جو ایمان لائے اور اعمال صالح کی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کی۔ اور اس کے بعد بڑی راز کی بات مالک نے فرمائی، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور وہ شاعر جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور پھر وہ شاعر جنہوں نے ظلم ہونے کے بعد مظلوم کی مدد کی۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ شاعر جو مظلوم کی حمایت میں شعر کہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ تو میں 2 مصرے پڑھ رہا ہوں، اس سے بات کا آغاز ہو جائے گا۔ کافی دیر سے آپ مجلس اعضاء میں ہیں اور پھر اس انداز میں گفتگو میری قوم کے مجمع کے معیار کے مطابق نہیں ہوتی، اور فکرے کے بعد ایک نتیجہ چاہیے ہوتا ہے، اور داد پر ہی مجلس کی کامیابی کی بنیاد آج کل رکھی جاتی ہے، سمجھنے پر تو رکھی نہیں جاتی ہے۔ شاعری آل محمد کی مودت کے سوا، شاعری
آل محمد کی محبت کے سوا نفس کا وہم ہے، الہام نہیں ہو سکتی۔ بندے کہتے ہیں نا الہام ہے، شاعری آل محمد کی محبت کے سوا نفس کا وہم ہے، الہام نہیں ہو سکتی۔ علامہ اقبال انہوں نے پاکستان کا تصور دیا، وہ علاقے الگ کر کے دکھائے کہ مسلم اکثریت کے علاقوں میں پھر قرارداد پاکستان ہوئی۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے جہد مسلسل سے مسلم اکثریتی علاقوں کے لیے ایک الگ ملک کا مطالبہ کیا، اور پھر وہ مطالبہ کامیاب ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ محمد اور علی کے نام پر بنے ہوئے پاکستان میں ہم علی کا ذکر کرنے کے لیے اجازت لینے جاتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ حالات بدل جاتے ہیں نا، حالات بدل جاتے ہیں، حکمران بدل جاتے ہیں، لیکن علامہ اقبال نے جو جو آل محمد کے لیے کہا، اور شاعر جو جو کہتے ہیں، میں وہ آپ کی خدمت پہ پیش کر کے پھر آپ کو سلام کروں۔ میں 2 مصرے سرکار علامہ محمد اقبال کے پڑھ رہا ہوں، اس سے ان کے عقیدے کا پتہ چل جائے۔ وہ فرماتے ہیں، سنا ہے میں نے نجف میں بھی صورت سینہ، سنا ہے میں نے نجف میں بھی صورت، ذرا معمول سے ہٹ کے گفتگو ہے، اب تھوڑا تعاون فرمائیں گے۔ سنا ہے میں نے نجف میں بھی صورت سینہ، یہ سینہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں جناب موسیٰ گئے تھے ساتھیوں کے ساتھ اور بے ہوش ہو گئے تھے، اللہ کے نور کی تجلی آئی تھی، ساتھی جو تھے وہ راکھ ہو گئے تھے، جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں، سنا ہے میں نے نجف میں بھی صورت سینہ، کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا۔ جی ہاں، آپ سلامت رہیں۔ سنا ہے میں نے نجف میں بھی صورت سینہ، کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا۔ جناب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے جو باتیں کہیں وہ آج دنیا برداشت نہیں کر سکتی اگر انہیں کھول کے کہا جائے۔ اگر علامہ اقبال آج ہوتے تو شاید ان پہ FIR ہو جاتی، ان پہ پرچہ ہو جاتا۔ وہ فرماتے ہیں، بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، بیاں، یہ تو آپ کا سنا ہوا شعر ہے، بیاں سر شہادت کی، سر شہادت یعنی شہادت کے راز کی، بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے۔ میں مصرع پھر پڑھ دوں گا، صلوات پڑھ لیں آپ ایک بار بلند آواز۔ آئیں جی، آئیں بسم اللہ، آؤ آصف آؤ، مالک زیادہ عروج عطا فرمائیں، بخت بلند فرمائیں۔ وہ فرماتے ہیں، بیاں سر شہادت کی، سر کے معنی ہے راز، بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو راز شہادت معلوم نہیں، ورنہ کربلا وہ مقام ہے جس کی وجہ سے آج قبلہ بھی سلامت ہے، جس کی وجہ سے آج کعبہ بھی سلامت ہے۔ اور خمینی صاحب نے بھی اسے لکھا ہے، علامہ اقبال کی اس بات کو صحیح خمینی صاحب نے بھی لکھا۔ انہوں نے لکھا کہ یوم عرفہ 2 مقامات پر دعائیں ہوتی ہیں، ایک کربلا میں، ایک عرفات میں۔ تو فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں مظفر کہ مالک حکم دیجئے پہلے کس اجتماع کی دعا قبول کریں؟ تو مالک الملک فرماتا ہے پہلے کربلا والوں کی کرو۔ کیا بات ہے آپ کی، پہلے کربلا والوں کی کرو۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تیرے گھر کے لیے بھی لوگ جمع ہیں، وہ بھی دعا کر رہے ہیں، تو پہلے کربلا والوں کی کیوں؟ تو مالک فرماتا ہے اگر کربلا نہ ہوتی تو آج میرا گھر میرا نہ ہوتا۔ اس لیے اقبال نے کہا کہ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے۔ میں یہاں سے بڑھتے بڑھتے آگے بڑھ جاؤں گا، جلدی اپنے عزیز کو ممبر بھی دوں گا، آپ پھر مصاحب بھی سنیں گے، اور پھر وہ فرماتے ہیں میں اقبال ہی پڑھوں گا، اور اقبال سے پھر متصل وہ شعراء جنہوں نے آل محمد کے لیے کچھ کہا وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔
اور علامہ اقبال جو متاثر تھے یہ لوگ بیان نہیں کرتے، علامہ اقبال غالب سے اتنے متاثر نہیں تھے، حالانکہ غالب اردو شاعری کا سب سے بڑا نام۔ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی یہ بو تراب میں۔ ہاں یہ جو شعراء ہے نا، چونکہ حدیث معصوم ہے، مولا کا فرمان ہے کہ للبیت فی الجنت البیت، کہ ایک شعر آل محمد کے لیے کہا جائے تو شعر کے بدلے میں ہر شاعر کے لیے جنت میں ایک گھر ہے۔ یہ نصرت مظلوم ہے نا شعر کہنا، کیونکہ شعر لوگوں کو یاد ہو جاتا ہے، اور یہ نصرت مظلوم ہے۔ جیسے اقبال نے کہا حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق، یک حسین رقم کرد دیگر زینب۔ یہ علامہ اقبال ہی کہہ رہے ہیں، یہ سارا کلام علامہ اقبال کا ہے، اور لوگ علامہ اقبال کو اس طرح سے پڑھتے نہیں ہیں جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے۔ یہ علامہ اقبال نے کہا ہے کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں۔ پتہ نہیں کون امام کو سجدہ کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن علامہ اقبال ضرور کریں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یعنی وہ نیت کیے بیٹھے، علامہ اقبال نیت کیے بیٹھے۔ توجہ فرمائیے گا، علامہ اقبال کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ 12واں آئے تو میں زیارت کروں، میں اب چوک بندے کے چہرے کی زیارت کروں گا۔ علامہ اقبال کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ 12واں آئے تو میں زیارت کروں، نظریہ ان کا یہ ہے کہ 12واں آئے تو میں سجدہ کروں۔ جی آپ سلامت رہیں۔ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبی۔ اور پھر وارث پہ، مالک زمانہ پہ انہوں نے بہت کچھ لکھا۔ انہوں نے لکھا مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی، ذرا ہٹ کے نا عنوان، مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی، فرنگی تو آپ سمجھتے ہیں، بزرگ تو سمجھتے ہیں فرنگی کیسے کہتے ہیں۔ مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی، فرنگی کون ہے؟ یہ چلے میں اس کی تشریح بھی کر دیتا ہوں۔ جرمن مفکر ہے نٹشے، اس نے لکھا تھا کہ یہ جو اللہ نے اتنے ظلم کے باوجود دنیا کو باقی رکھا ہے، اس کی کوئی وجہ تو ہے، بغیر علت کے تو وہ نہیں رکھتا۔ یہاں کمزوروں کو تحقیق کر دیا جاتا ہے، فصلیں برباد کر دی جاتی ہیں، بچوں کو ماری۔ آج فلسطین میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اتنا ظلم ہونے کے باوجود اللہ نے اس کائنات کو باقی کیوں رکھا؟ تو وہ نٹشے نے کہا کہ مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی مہدی کے تصور سے کیا زندہ وطن کو۔ وہ نٹشے کہہ رہا تھا کہ کسی نے آنا ہے اس لیے کائنات باقی۔ اور اگلے دو مصرے تو آپ کے کوئی ذاکر بھی نہیں کہہ سکتے جیسے علامہ اقبال کہہ گئے۔ انہوں نے کہا مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی مہدی کے تصور سے کیا زندہ وطن کو، ہو زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھیں یا چاک کریں مرد کے ناداں کے کفن کو۔ صلوات پڑھنے بلند آواز سے، صلوات آپ بہت آہستہ آواز میں پڑھ رہے ہیں۔ ہو زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھے۔ نوجوانوں کو نہیں خبر کہ علامہ اقبال نے یہ کس مضمون پہ مصرے باندھے۔ انہوں نے کہا ہو زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھیں یا چاک کریں۔ یہ اس میں مصغر ہے مردک، پتہ نہیں آج پڑھنے والوں کو اس میں مصغر کا پتہ ہے یا نہیں پتہ۔ ہو زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھیں یا چاک کریں مردک کے ناداں کے کفن کو۔ مردک اسے کہتے ہیں جسے زمانے کے ولی کا پتہ نہ ہو، وہ مرد نہیں ہوتا، وہ مردک ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہو زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھیں یا چاک کریں مرد کے ناداں کے کفن کو۔ یہ ناصر اس زمانے کی بات کی علامہ اقبال نے جب کچھ لوگ ایک بندے کو جنازہ پڑھوانے کے لیے لے آئے تھے۔ ہو زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھیں
یا چاک کریں مرد کے ناداں کے کفن کو. یہ علامہ اقبال ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا اقبال کہہ رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ. علامہ اقبال کو آپ مسلسل پڑھیں تو اقبال آپ کو آل محمد کی دہلیز پہ جھکے ہوئے نظر آئے. ان کی جو زندگی کا آخری حصہ ہے علامہ اقبال کا. اور پھر وہ متاثر کس سے ہیں؟ وہ میر انیس سے متاثر، وہ مرزا دبیر سے متاثر. اور یہ انیس اور دبیر یہ کون ہے؟ کبھی پڑھیے میر انیس کو پڑھیے، مرزا دبیر کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے کہ شاعری کیا ہے. کیونکہ ان لوگوں نے وہ خدمت کی ہے، مرثیہ ممبر سے پڑھنا ہی انہوں نے شروع کیا. اور یہ جو لفظ ہے نا میراسی، ایک ہے میراسی ایک ہے مراسی، یہ اس کا استعمال غلط ہے. مراسی مرثیے کی جمع کو کہتے ہیں، اور پہلے ہم مراسی کہتے ہی اسے تھے جو مرثیہ پڑھتا تھا. ہاں ہم یہاں پہ آ کے گوندل ہوں، کھرل ہوں، سید ہوں، یہ ذاتیں ہمارے گھر میں. اگر ہم تعریف آل محمد کی کر رہے ہیں تو پھر بطول کے بچوں کے میراثی ہیں. مل کے بولو حیدری. توجہ ہے نا. یہ اپنی اپنی ذات کا غرور ہمیں اپنے گھر میں رکھ کے آنا پڑتا ہے. ذات کا غرور یہاں نہیں چلتا ہے. یہاں وہی ذات ہے، صرف انہی کی ذات ہے، باقی کسی کی کوئی ذات نہیں. باقی خالق و مخلوق کا رشتہ ہے. بڑے جرت مند ہیں جو کہتے ہیں کہ میں ان کا بیٹا ہوں. میں دیکھوں گا کون وارث زمانہ کو باپ کہہ کے بلاتا ہے جب سب کی زمینیں خاک پہ ہوں گی، سب اپنی پیشانیاں مٹی پہ رکھیں گے اور وارث زمانہ تشریف لائیں گے. وہ افتخار عارف نے کہا تھا پس حجاب ہے ایک شاہ سوار وادی نور. وہ میر انیس سے اور حوصلہ ہے آپ نے کچھ بات سننے کا. میر انیس اور مرزا دبیر سے متاثر تھے تو جناب مرزا سلامت علی دبیر، مرزا سلامت علی دبیر اور میر ببر علی انیس. میر انیس سید ہے، مرزا غیر سید. اور جناب مرزا سلامت علی دبیر نے کچھ مصرے لکھے جو آج بندے پڑھتے بھی ہیں کہ خورشید فلک عکس در تاج علی. خورشید فلک جاگنا. جو بندے صبح سے نہیں بولے نا میں بلوا کے ممبر تمہیں دے دوں گا. خورشید فلک عکس در تاج علی کیا مطلب ہے؟ خورشید فلک عکس در موتی، تاج میں موتی لگا ہوتا ہے. مرزا صاحب نے کہا کہ یہ جو خورشید ہے نا، یہ جو سورج ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ علی کے تاج میں لگے ہوئے موتی سے نکلنے والی شعاع کا نقطہ جہاں ٹھہر جائے وہ سورج ہے. جو ہاتھ اٹھا سکیں یار. جی بسم اللہ. علی کے تاج میں لگے ہوئے موتی کی شعاع کا نقطہ جہاں ٹھہر جائے اس کا نام سورج ہے. یہ انہوں نے لکھ دیا. خورشید فلک عکس در تاج علی ہے، یہ لکھ دیا. وہ جیسے وہ اس سے آگے بھی ہے کہ اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے. یہ انہوں نے لکھ دیے مصرے کہ خورشید فلک عکس در تاج علی ہے. یہ مصرے لکھنے کے بعد ایک دن میر صاحب سے ملاقات ہوئی. میر صاحب نے پوچھا سلامت علی یہ کیا لکھا ہے؟ سرکار مصرع لکھا ہے، موضوع نہیں ہے. موضوع کا مطلب ہے وزن میں نہیں ہے. کہنے لگے وزن تم سے بہتر کون جانتا ہے؟ تمہارے کلام پہ میرے مولا کی مہر ہے. توجہ، تم سے بہتر موضوع مصرع کون جانتا ہے؟ لیکن اس مصرے کو تبدیل کر دو. تم نے سورج کو علی کے تاج میں لگے ہوئے موتی سے نسبت دے دی. تو مرزا سلامت علی کہنے لگے آپ سید زادے ہیں، شمع سننا آپ درست کر دیجئے. میر انیس نے فرمایا خورشید فلک عکس در تاج علی ہے، یہ نہیں ہے، ذرہ ہے آفتاب در بو تراب کا. جی ہیں آپ سلامت رہیں، مل کے بولو جی. جی بسم اللہ. ذرہ ہے آفتاب، جی بسم اللہ. ذرہ ہے آفتاب در بو تراب. اور یہ وہ شاعر ہیں جن کی قرآن تعریف کر حسین باش.
حسین بات. یہ وہ شعراء ہیں جنہوں نے آل محمد کی منقبت میں نکلا، مسلسل لکھا اور روزانہ لکھتے تھے. کام ہی یہی تھا. ڈیبل خزائی سے آپ شروع کر لیں، قمیت استی تک چلے جائیں، قمیت استی سے نکلیں سید حمیری تک چلے جائیں، یہ سارے شعراء فرزدق تک چلے جائیں. کون ہے فرزدق؟ فرزدق وہ ہے، فرزدق تلفظ اس کا ہے فرزدق. یہ بھی شاعر ہی تھا. جب قاری کعبہ کی طرف جا رہے تھے نا، فرزدق حسین کے پیچھے جا رہے تھے. آپ نے غور نہیں فرمایا. قرآن پڑھنے والے قاری حافظ جب حسین ابن علی بادشاہ نے مکہ چھوڑا ہے 8 ذی الحج کو، مکہ سے نکلیں تو سارے قاری، سارے حافظ، سارے مفسر، سارے محدث نہیں پہچان پائے. وہ تو قبلہ کعبہ کی طرف جانے لگے. فرزدق شاعر تھا، وہ مولا حسین کے پیچھے چل پڑا. تو ایک حافظ نے روک کے پوچھا، شاعر اور مجنون، تمہیں معاملے کی سمجھ ہی نہیں ہے، حج کا موسم ہے، آؤ کعبہ کی طرف چلیں. فرزدق شاعر آواز دے کے کہتا، تم جسم کعبہ کی طرف جاؤ، ہم روح کعبہ کی طرف جاؤ. جی آپ سلامت رہو، مل کے بولو جی. آپ جاؤ جسم کعبہ کی طرف. حسین ابن علی نہیں ہے تو کعبہ ایک جسم ہے. جسم ایسا جسم جیسے سجدے سے پہلے آدم کا پتلا تھا. آپ نے غور نہیں فرمایا. جیسے سجدے سے پہلے آدم کا پتلا تھا. پھر آ جائیں، میں ذرا جلدی سفر طے کر جاؤں، پھر وقت ملا تو میں آپ کو شاعری پہ پوری مجلس سناؤں گا کہ کون کون سے شعراء ہیں جنہوں نے آل محمد کی منقبت میں کیا کیا کہا ہے. اس کے لیے تو پورے اشرے کی ضرورت ہے کہ بتایا جائے کہ کس کس شاعر نے آل محمد کی منقبت میں، ان کے مصائب میں، ان کے فضائل میں کیا کیا کہا ہے. متوجہ ہیں آپ؟ استاد قمر جلالوی، استاد، میں تشریح نہیں کروں گا، 2 مصرے ان کے پڑھ دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں، میں ویسے لفظ سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن ایولیوشن کا زمانہ تھا، ارتقاء کا زمانہ تھا، اس وقت زبان اپنے ارتقاء سے گزر رہی تھی تو انہوں نے کہہ دیا. وہ فرماتے، سجدہ کرتے ہیں سوئے زچا خانہ علی اور مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ. آپ جی میں جلدی جلدی سفر کرتے کرتے آگے آ جاتا ہوں. پھر اس کے بعد جناب شبیر حسن خان آ جاتے. کون؟ نام نہیں یاد سب کو، میں ان کا تخلص بتاؤں گا تو سب کو یاد آ جائے گا. شبیر حسن خان جوش، ملیہ والی. نام شبیر حسن خان، نواب شبیر حسن خان جوش، ملیہ والی. ان کے باپ نے کہا تھا نواب ہو، نوابی کرو. تو جناب جوش نے اپنے باپ سے کہا تھا، آپ کی نوابی سے حسین کی گدائی کئی کروڑ گنا بہتر ہے. میں گدائی کرنا چاہتا. تو وہ گداگر بن گئے. ان کے 4 مصرے سنے. پھر میں جناب محسن نقوی صاحب پہ، پھر جناب افتخار عارف صاحب پہ، بڑے بڑے شعراء ہیں. وقت نہیں اتنا زیادہ. آپ نے بھی 2-4 مصرے میں سن. میں خیر اس صف میں تو نہیں آتا ہوں، لیکن آپ کہتے تو میں سنا دوں. میں تو ان کے جوتے اٹھانے کے بھی قابل نہیں ہوں. وہ جو شعراء گزرے ہیں، شاید وہ تو ہمیں شاعر مانتے بھی نہ ہوں، ان پہ الہام ہوتا تھا. اس لیے میں نے کہا کہ شاعری آل محمد کی محبت کے سوا نفس کا وہم ہے، الہام نہیں ہو سکتی. پھر اس کے بعد آ جائیں جناب جوش پہ. وہ کہتے ہیں، اکبر و اون و محمد قاسم و عباس و حر. میں کوشش کروں گا کم سے کم پورے پنجاب میں سے میرے علاقے کا مجمع اس مقام تک پہنچ جائے جہاں یہ باتیں کی جا سکیں. اکبر و اون و محمد قاسم و عباس و حر، اللہ اللہ آب و تاب عقد پروین حسین. عقد ملا ہوا، پروین کہکشاں. یہ ستارے نہیں ہوتے کٹھے ستارے. کہتے اکبر و اون و محمد قاسم و عباس و حر، اللہ اللہ آب و تاب عقد پروین حسین. اب تشریح کا وقت نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں، آئے ہیں دربار قربانی میں سقراط و مسیح. عیسیٰ اور سقراط آ گئے. آئے ہیں دربار قربانی میں
سقراط و مسیح ہاں بٹھا دو تخت کی نزدیک پائین حسین. یعنی جتنی قربانیاں دینے والے ہیں وہ حسین کے پیروں کی طرف بیٹھے آئے ہیں دربار قربانی میں. سقراط و مسیح ہاں بٹھا دو تخت کے نزدیک پائین حسین. اور پھر جناب، میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، جناب محسن نقوی، جناب غلام عباس محسن نقوی، نام غلام عباس، محسن آغا محسن الحکیم نے انہیں کہا تھا کہ تم محسن ہو. پہلے زمانے میں غلام عباس ہی تھے، پھر آغا محسن الحکیم نے انہیں کہا کہ تم محسن ہو، تو انہوں نے تخلص محسن رکھ دیا، تو پھر وہ محسن نقوی مشہور ہو گئے. ان کے 2 مصرے صرف سناتا ہوں. وہ فرماتے ہیں اتنا سا معجزہ بھی تیرے حق میں نیک ہے. یہ نعت ہے، نعت، بھجن سنیے گا. اتنا سا معجزہ بھی تیرے حق میں نیک ہے کہ اب بھی تیرا حسین زمانے میں ایک ہے. جی بسم اللہ پڑھے محسن نقوی کو. اتنا سا معجزہ بھی تیرے حق میں نیک ہے کہ اب بھی تیرا حسین زمانے میں ایک ہے. اور وہ فرماتے ہیں وہ ابن مظاہر ہو کہ ہر جون کے مسلم، وہ ابن مظاہر ہو کہ ہر جون کے مسلم، یہ کہہ کے بچھڑتا ہے ہر ایک دار فنا سے کہ جنت میں بھی مشکل سے میری آنکھ کھلے گی، سویا ہوں میں شبیر کے دامن کی ہوا سے. وہ ابن مظاہر ہو کہ ہر جون کے مسلم، یہ کہہ کے بچھڑتا ہے ہر ایک دار فنا سے کہ جنت میں بھی مشکل سے میری آنکھ کھلے گی، سویا ہوں میں شبیر کے دامن کی ہوا سے. پھر اس کے بعد ہمارے زمانے کے زندہ شاعر ہیں، سیدزادے ہیں جناب افتخار عارف صاحب. میرا دل چاہ رہا ہے کسی دن یہ میرے عہد کے جو زندہ شاعر ہیں، بڑے بڑے شاعر، انہیں میں رسول نگر بلاؤں اور ایک ایسی مجلس کرواؤں جس میں آل محمد کی مدح بیان کی جائے اور آپ سارے حضرات اس مجلس میں حاضر ہوں اور معلوم پڑے کہ مجلس اعضاء کہتے کس نے. محسوس نہیں کرے گا، میرا عزیز ہے، ہمارے گھر کا فرد ہے، لیکن میں پریشان ہوتا ہوں اس بات پہ. عشرے گزر گئے ہیں، 50 سے اوپر ہو گئے ہوں میں. 5 سال کے دن مجالس سننا شروع کیا، 3 دوڑے نہیں بدلے ذاکروں سے. ہاں مضمون کہیں سے شروع ہے، آخر میں دوڑا وہی ہے. یار جو بندہ بازار میں لچھا بیچتا ہے نا، وہ بھی چاہتا ہے اس کی شکل نئی بنا کے لے جائے. وہ تھوڑی سی محنت تو کر لو، دربار حسین میں ہو، مولا کی دہلیز پہ ہو، مولا سے خیرات مانگ لو. مولا تو گونگوں کو بولنے کی طاقت عطا کر دیتا، تمہیں شعر لکھنے کی توفیق عطا نہیں کریں گے. پھر جناب افتخار عارف صاحب، ان کے 2 مصرے سنیں. وہ فرماتے ہیں حضور شافع محشر، قیامت کے دن کا منظر جیسے جناب افتخار عارف نے لکھا کوئی نہیں لکھ سکتا. وہ فرماتے ہیں حضور شافع محشر، میدان سجا ہوا ہے کر صاحب، حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے. آپ جی ہیں، سلامت رہیں، آپ کی زندگی. حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے. ہاں زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت، ہرا بھرا ہے جو اب بھی شجر حسین کا ہے. ہرا بھرا ہے جو اب بھی شجر حسین کا ہے. وہ کیا مصرع ہے، حضور شافع محشر. انہوں نے نقشہ کیسا کھینچا ہے کہ میدان حشر ہے، رسول پاک کی کرسی لگی ہے، ساتھ علی بیٹھے ہیں اور میں پیش ہو گیا ہوں، تو میرے اعمال میں سیاہی ہی سیاہی ہے. رسول پاک دیکھ کے کہتے اتنے گناہ کیے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ مولا علی نے سفارش کر دی، فرمایا حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے. کیسے لوگ، اور وہی فرماتے ہیں آپ کے لیے، آپ شیعوں کے لیے انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا رحمت سید الاولاق پہ کامل ایمان، رحمت سید الاولاق پہ کامل ایمان.
امت سید لولاک سے خوف آتا ہے. ہاں امت سید لولاک سے خوف آتا ہے. اور میں ان کی ایک نظم پڑھوں اور پھر میں ایک شعر اپنا پڑھتا ہوں، پھر سلام کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں یہ دنیا، اجازت ہے پڑھ دوں؟ یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی مانند، یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی مانند کوڑیوں کی دسترس میں ہے، اور میں نان و نمک کی جستجو میں کریا بکریا مارا مارا پھر رہا ہوں. ذرا سی دیر کی جھوٹی فضیلت کے لیے مقام عز و شرف سے گر رہا. ہاں وہ فرماتے ہیں یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی مانند کوڑیوں کی دسترس میں ہے، اور میں نان و نمک کی جستجو میں کریا بکریا مارا مارا پھر رہا ہوں. ذرا سی دیر کی جھوٹی فضیلت کے لیے مقام عز و شرف سے گر رہا ہوں، اور میری انگشتری پر یا علی کندہ ہوا ہے، مگر انگشتری پر یا علی کندہ کرا لینے سے کیا ہوگا کہ دل تو مرحبوں کی دسترس میں ہے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. جی بسم اللہ. مگر انگشتری پر یا علی کندہ کرا لینے سے کیا ہوگا کہ دل تو مرحبوں کی دسترس میں ہے، نرغائے حرص و حرص و ہوس میں ہے. اور ایسے میں کبھی بوزر کبھی میسم کبھی مقداد آتے ہیں، میری ڈھارس بداتے ہیں. اور ایسے میں کبھی میسم کبھی بوزر کبھی مقداد آتے ہیں، میری ڈارس بداتے ہیں. کمیل آتے ہیں، کہتے ہیں پکارو افتخار عارف پکارو، اپنے مولا کو پکارو. اجیب الدعوت الداعی کا دعویٰ کرنے والوں کو پکارو. یہ مشکل بھی کوئی مشکل ہے، دل چھوٹا نہیں کرتے. کلی کریم اپنے غلاموں کو کبھی تنہا نہیں کرتے. مل کے بولو حیدری. کریم اپنے غلاموں کو کبھی تنہا نہیں کرتے، کبھی رسوا نہیں کرتے. میرے محترم سامعین، یہ ذاکری ہے، یہ ممبر ہے. یہاں ہمیں آل محمد کے فضائل پڑھنا ہے، یہاں ہمیں آل محمد کے مصائب پڑھنا ہے، اور پھر ذکر محمد و آل محمد خود بخود تزکیہ نفس کرتا ہے، آپ کے اندر کو خود بخود صاف کرتا ہے. جب آپ مجلس اعضاء میں اس نیت سے آئیں کہ میں فلاں کے لیے نہیں جا رہا، میں جا رہا ہوں اس صف پہ، مجلس اعضاء پہ جا رہا ہوں، وہاں بڑی بڑی ہستیاں آئیں گی، تو آپ وہاں آ کے بیٹھیں گے، تو جس صف پہ مولا بیٹھے ہیں، تو اگر آپ مولا کے قرب میں آ جائیں تو مولا سے نسبت ہو جائے خاک کی. حجر بن عدی کی ہوئی ہے نا، 1400 سال بعد نکلا ہے، سلامت نکلا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک نکلا ہے. ابرو بھی ٹھیک، پلکی بھی درست، ہونٹ بھی تر و تازہ، رخسار بھی دمکتے ہوئے، پیشانی پہ محراب بھی تازہ. تو 1400 سال مٹی میں پڑا رہا تو یہ کیا ہوا کہ تر و تازہ. ابھی بتاؤں وجہ کیا ہے؟ 1400 سال میں اگر اس کا جسم سلامت رہا ہے تو وجہ صرف یہ ہے کہ حجر بن عدی کی مٹی کی نسبت نور سے اتنی مضبوط تھی کہ پھر نور نے حجر کی مٹی کو مٹی پر حرام کر دیا. آپ بھی ذرا نسبت مضبوط کر کے بیٹھے نا، پھر آگے بڑھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں. یہ لاہور کے ایک شاعر ہیں عرفان حیدر عرفان، مزدوری کرتا ہے بیچارہ، مزدور ہے، جنہیں کچھ نہیں آتا نا وہ ممبروں پہ دندناتے پھر رہے. وہ مزدور ہے، اس کا میں ایک شعر آپ کو سناؤں، آپ حیران ہو جائیں. وہ فرماتا ہے ان للہ کی تفسیر عیاں کرتا ہے. میرے سامنے ادیب چہرے ہیں. ان للہ کی تفسیر عیاں کرتا ہے، لوٹ کے خیمہ شبیر میں آنا ہور کا.
اِنَّ لِلَّهِ کی، یہ لوگ ہیں نا، انہیں ممبر پہ آنا چاہیے۔ اِنَّ لِلَّهِ کی تفسیر عیاں کرتا ہے، لوٹ کے خیمہ شبیر میں آنا ہور کا۔ ایک باقر زیدی صاحب ہیں، وہ بھی لاہور کے ہیں، انہوں نے نعت لکھی، ایک مصرع مجھے سامنے آ گیا، بات طویل ہوتی جا رہی ہے، یہ تو بہت لمبی بات، اشروں کی بات ہے، یہ تو تقریر کی بات ہی نہیں ہے۔ وہ باقر زیدی صاحب کہتے ہیں، جب کہیں عزت سادات ہوئی نعت ہوئی۔ کیا کہنے جب کہیں عزت سادات ہوئی نعت ہوئی۔ اور آپ نے اتنا اچھا سنا، میں بات تمام کر رہا ہوں، اپنے عزیز کو ممبر دے دیتا ہوں۔ میرے قابل احترام سامعین، کل صاحب آپ سالانہ مجلس کرواتے ہیں، مجلس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ایسے نام بلائیں جو لوگوں کو کھینچ لیں۔ اگر کوئی حسین کے نام پر نہیں آتا نا تو محمد عباس رضوی کے نام پہ آنا شرک ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ اگر کوئی حسین کے نام پر نہیں آتا تو پھر ذاکر کے نام پہ آیا، تو اس سے بڑا شرک تو کوئی اور ہے ہی نہیں۔ مالک الملک میری قوم کو اس شرک سے بچائے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہمارا رخ کس طرف ہو گیا، ہاں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے گا میرے قابل صاحب احترام سامعین، کبھی نبضیں، آپ نے 2 شعر سنا دیتا ہوں، کبھی نبضیں، کبھی پلکیں، کبھی دھڑکن کا چلن۔ کبھی نبضیں، کبھی پلکیں، کبھی دھڑکن کا چلن، تیرا ماتم میری ہر سانس کے انداز میں۔ سبحان اللہ۔ بات ختم کر رہا ہوں، آخر میں اپنے 2 شعر سنا رہا ہوں، کبھی نبضیں، کبھی پلکیں، کبھی دھڑکن کا چلن، تیرا ماتم میری ہر سانس کے انداز میں ہے، اور حسن یوسف کے برابر ہوا یعقوب کا ہجر۔ آئے جتنے خوبصورت تھے نا یوسف، اتنی جدائی یعقوب کو برداشت کرنا پڑی۔ یہ ذہن میں رہے، جتنے خوبصورت تھے یوسف اتنی جدائی یعقوب نے برداشت کی ہے۔ اگلے مصرے پھر سمجھ میں آئیں گے، یہ ذہن میں رہے کہ یوسف کا حسن جتنا زیادہ تھا اتنی قبلہ جدائی زیادہ تھی۔ کبھی نبضیں، کبھی پلکیں، کبھی دھڑکن کا چلن، تیرا ماتم میری ہر سانس کے انداز میں ہے، اور حسن یوسف کے برابر ہوا یعقوب کا ہجر۔ یہ ہے قانون تو غیبت ابھی آغاز میں، یہ ہے قانون تو غیبت ابھی آغاز میں ہے۔ دھوپ کی شدت میں پیاسے بے کفن کی یاد میں، دھوپ کی شدت میں پیاسے، یہ رات 3 بجے میں نے 2 مصرے کہے ہیں۔ دھوپ کی شدت میں پیاسے بے کفن کی یاد میں، ٹھنڈا پانی پی کے ہم نے چھاؤں میں مجلس سنی۔ ہاں دھوپ میں، دھوپ کی شدت میں پیاسے بے کفن کی یاد میں، ٹھنڈا پانی پی کے ہم نے چھاؤں میں مجلس سنی۔ آسان ہے، آسان ہے، آسان ہے، صاحبان کے نیچے بیٹھے جلے ہوئے خیموں کی یاد میں۔ مولا آپ کے گھر سلامت رکھے۔ ملت مسلمہ مدینے نہ جا، کربلا آ جا، پھر کربلا سے مدینے جا۔ یہ مدینے میں جس کا خیمہ جلا ہے وہ بھی محمد کی بیٹی ہے۔ اور مدینے سے نکل کے کربلا، ایک دن کی بات نہیں کر رہا، 1450 میل جسے مارا گیا ہے، وہ مصطفیٰ کی بیٹیاں نہیں، وہ رسول کی بیٹیاں نہیں، بڑی زخمی تھی علی کی بیٹی، لیکن حوصلہ بڑا بلند تھا۔
نقش پا مرتضیٰ کی بیٹی کا، عرش کیا کربلا سے آگے ہے۔ ہاں، نقش پا مرتضیٰ کی بیٹی کا عرش کیا کربلا سے آگے ہے۔ اتنا حوصلہ، اتنا حوصلہ۔ کیا کہوں میں، جس کی کل کائنات اس کی چادر اور وہ چھین لی جائے، چھینی ہاتھ سے نہیں گئی۔ میں ایک فکرہ کہوں گا، سمجھنے والے سمجھیں گے۔ علی کی بیٹیوں کی سفید چادریں شام غریباں کے اندھیرے میں سرخ ہو کے اتری ہیں۔ اس کی تفصیل کیا کروں میں؟ پھر یہ شہزادی، پھر میری مخدومہ، درمیان میں پردہ لگا ہے، ہماری مستورات بیٹھی ہیں، انہیں پہلے گزرنے کا راستہ دیا ہے۔ کوئی مستور آ جائے تو آپ کہیں گے تھوڑا راستہ دیں، گزر جانے دیں۔ میں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، جو مقتل میں نے پڑھا وہ میں ممبر سے پڑھ دوں، کسی مومن کی دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ پاک ممبر پہ کالا کپڑا ہاتھ میں لے کے کہہ رہا ہوں۔ شامی بول بول کے کہتے تھے زینب کو راستہ نہیں دینا۔ کتنے تھے میں کیا کہوں، بس رش بڑا تھا، میں یہ نہیں بتاتا کتنے تھے، نہ یہ نہیں بتاتا۔ ہاں ایک بات بتاتا ہوں، پہلے شام کی عام عورتیں آئیں، عام عورتیں جو شام کی تھی نا، شام میں رہنے والی پہلے وہ آئیں۔ یزید کو بتایا گیا وہ شام کی عورتیں آ گئی ہیں، مظفر انہیں چھتوں پہ بٹھا دیا۔ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، انہیں تو نہیں آتا، جو میں چاہتا ہوں وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ پوچھا گیا پھر کیا کریں؟ ٹھیک ہے نہیں، 10,000 فاحشہ عورتیں لاؤ۔ میں لفظ لکھے ہیں مقتل میں، پڑھوں گا نہیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ لعین کہنے لگا مجھے وہ عورتیں چاہیے جو ہاتھ سے پتھر بھی ماریں، منہ سے بھی کچھ کہیں۔ پھر شہزادی کے لیے دروازہ کھلا تو شہزادی نے پیر اٹھایا بازار میں رکھنے کے لیے۔ آپ مرد ہیں، آپ مجھے بتائیں جب پیر اٹھ جائے، اٹھا ہوا پیر زمین پہ آنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ادھر اٹھا ادھر رکھ دیا۔ مولا کے ذکر میں ہوں اور قسم کھانے کی ضرورت نہیں، ممبر پہ کھڑا ہونا حلف ہے۔ بتاؤں رش کتنا تھا؟ علی کی بیٹی کا اٹھا ہوا پیر زمین پر آنے سے پہلے دمشق میں 15 اذانیں ہو گئی تھی۔ پھر شہزادی بازار میں آئی، سیدہ بازار سے گزری، پھر دربار میں، اور پھر آج آپ جائیں، جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں 12-13 منٹ کا راستہ ہے، آہستہ بھی چل کے جائے۔ 3 دن لگ گئے علی کی بیٹی اس بازار سے گزرتے گزرتے۔ جب بازار کے دروازے پہ پہنچی تو سیدہ رک گئی۔ مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں میں جانتا ہوں آپ تھکی تو نہیں ہیں، یقیناً کوئی مصلحت ہے، لیکن مجھے بھی بتا دیں کیا مصلحت ہے؟ سامنے ایک قدم پہ تو منزل آ گئی، یہیں آپ نے خطبہ پڑھنا ہے، میرے بابا کی فتح کا اعلان ہو جانا ہے۔ شہزادی فرمانے لگی سجاد کسی کا انتظار ہے، چھوڑ رہا ہوں ممبر، کسی کا انتظار ہے۔ پھوپھی اماں کس کا؟ فرمایا 21 رمضان کی رات جب بابا نے مجھے اپنے حجرے میں بلایا تھا تو مجھے کہا تھا بیٹی قرآن پڑھو۔ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، 3 آیتوں پہ بابا نے مجھے روک دیا اور خود دھاڑے مار کے روئے۔ میں نے پوچھا بابا پہلے حکم دیا پڑھنے کو اب روک دیا؟ فرمایا بس اب یقین ہو گیا تو یزید کے دربار میں خطبے پڑھ لے گی۔ میں نے کہا بابا میں یزید کے دربار میں خطبے پڑھوں گی؟ جی بیٹا خطبہ میری ولایت کے لیے پڑھنا ہے۔ بابا میرا وعدہ ہو گیا میں پڑھوں گی، مگر آپ بتائیں آپ سننے آئیں گے؟ تو بابا نے فرمایا تھا بیٹی میرا وعدہ ہو گیا میں سننے آؤں گا، بس بابا کا انتظار ہے۔ یہ کہنا تھا کہ قریب سے آواز آئی
زینب بیٹا پیر اٹھاؤ، میں کب سے آیا کھڑا ہوں، شہزادی دربار میں داخل ہوئی ہیں، بس آخری فکر ہے یہ، میرا دل چاہ رہا ہے جو آنسو نہیں نکلے وہ بھی نکل آئیں، جو آنکھیں پرنم نہیں ہوئی وہ بھی ہو جائیں۔ شہزادی دربار میں داخل ہوئی ہیں، میری مخدومہ کھڑی ہیں، شہزادی دربار میں کھڑی ہیں، آگے جناب فضہ کھڑی ہے، پیچھے مخدومہ کونین کھڑی ہے۔ یزید کی نظر میرے مولا سجاد پہ کہنے لگا یہ مرد کون ہے؟ انہوں نے کہا حاذا علی ابن الحسین، جب کہا نا یہ حسین کا بیٹا علی ہے۔ یزید کہنے لگا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا حسین کی نسل سے کوئی مرد بچ کے نہ آئے؟ انہوں نے کہا ہم نے ہر قدم پہ ہر منزل پہ مارنے کی کوشش کی ہے، مگر اس کی بچانے والی بڑی طاقتور ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں یا مسائل پڑھ رہا ہوں۔ یزید کہنے لگا میں دیکھتا ہوں کون بچاتا ہے، بلاؤ جلاد کو، قتل کرے سجاد کو۔ جب کہا نا قتل کرے سجاد کو، جلاد تلوار لے کے ابھی چلا کہ شہزادی بی بی فضہ کے پیچھے سے آواز دے کے کہتی ہے ماں اب ہٹ جاؤ، اب نانا سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا۔ جیسے ہی شہزادی ہٹی تو مخدومہ نے آواز دی کس کی جرات میری زندگی میں سجاد پہ تلوار اٹھائے؟ بتاؤں شہزادی کا حوصلہ کیا؟ یزید جیسے بے غیرت کو کہنا پڑا من ہذہ المتکبرہ، یہ تکبر والی بی بی کون ہے؟ اور نوجوانوں یہ فکرہ یاد رکھنا، 9 بھائیوں کے جنازے جس کا غرور نہ چھین سکے اسے سیدہ زینب کہتے ہیں۔ کہنے لگا من ہذہ المتکبرہ، اس نے کہا ہذہ اختی الحسین، یہ حسین کی بہن ہے، آخری فکرہ کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا یہ حسین کی بہن ہے اور بھائی کی اولاد سے اتنا پیار؟ اس نے کہا جو ہم نے دیکھا ہے نا وہ تم نے نہیں دیکھا۔ کہنے لگا تم نے کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگا جب یہ بھائی کے مقتل میں پہنچی نا تو اونٹ بیٹھنا چاہتا تھا، ہائے، مگر اس نے اونٹ کو بیٹھنے نہیں دیا، یہ کھڑے ہوئے اونٹ سے ان پتھروں پہ گر پڑی جن کے نیچے حسین تھا۔ پتہ نہیں اس نے کس لہجے میں پکارا کہ حسین نے پتھروں کے نیچے سے لبیک کہہ دیا۔ ہائے، ہم نے سمجھا یہاں تو بھائی کا جنازہ ہے اور اپنے آپ کو کھڑے ہوئے اونٹ سے گرا رہی ہے، آگے تو اس کے بیٹوں کے جنازے ہیں، جو بھائی کے جنازے پہ اتنا روئی ہے بیٹوں کے جنازے پہ کتنا روئے گی؟ کہتا میں نے سپاہی اس کے ناکے گرد مقرر کر دیے کہ اب ناکہ بیٹھے نہ، ناکہ روکے نہ، لیکن مجال تو نہیں تھی، حیوان اس کا کہنا مانتے تھے، وہ جہاں چاہتی حیوان روک لیتی۔ کہتا یزید اس وقت میری فوج رونے لگی جب یہ 2 بیٹوں کے جنازوں کے درمیان سے چپ کر کے گزر گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ۔ سادات و معنین مرقع درد آصف رضا کھارل مسافر شام کو بوسہ دیں گے، اور ان کے بعد عکاس غم مار غلام عباس جپا آج کی آخری شخصیت ہے، تشریف لاتے ہیں بحر المصائب جناب ذاکر آصف رضا کھارل مسافر شام کی بارگاہ میں بوسہ پیش کریں۔ بسم اللہ۔ اتماع سے دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اکن ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا ناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا